الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أوله المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله ويذكر للتأكيد كضربت ضربا أو لبيان النوع نحو جلست جلسة القارئ أو لبيان العدد كجلست جلسة أو جلستين أو جلسات، ويكون من غير لفظ الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وأنبت نباتا. وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم أي قدمت قدوما خير مقدم، ووجوبا سماعا نحو سقيا وشكرا وحمدا ورعيا أي رعاك الله رعيا وسقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا. ادھر تک دیکھ لیجئے گا. مفاعیل خمسہ 5 ہے، ان میں سے پہلا مفعول مطلق ہے. منصوبات 12 بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا مفعول مطلق ہے. فصل اول منصوبات کے بارے میں المفعول المطلق مفعول مطلق ہے. وہوا اور یہ مفعول مطلق مصدر ایک ایسا مصدر ہے بمعنی فعل جو ایک ایسے فعل کے معنی میں ہوتا ہے مذکور قبلہ جس فعل کو ذکر کیا جاتا ہے قبل المصدری مصدر سے پہلے. اچھا، تو مفعول مطلق کی تعریف یہ ہو گئی. مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے جو ایک ایسے فعل کے معنی میں ہوتا ہے جس فعل کو مصدر سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے. یہ مفعول مطلق کی تعریف ہے. وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ اور مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے للتأکید فعل کی تاکید کے لیے، کام کی تاکید کے لیے. کا ضربت ضربن میرے مارا ضربن مارنا. یہاں ضربتو کی جگہ میں ضربن آیا ہے، یعنی یہاں فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے، مار کی تاکید کے لیے مفعول مطلق کو ذکر کیا گیا ہے. ضرب فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، ضربن یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. اولی بیان النوع یا مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ دوسری صورت ہے. پہلی صورت مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے فعل کی تاکید کے لیے، اور یہ دوسری صورت اولی بیان النوع یا فعل کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، فعل کی کوالٹی کو اور اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. نحو جلستو میں بیٹھا، جلست القاری قاری کے بیٹھنے کی طرح. قاری کس طرح بیٹھتا ہے؟ قاری گھٹنوں کو ٹیک کر کیا ہے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے، بیٹھنے کی ایک ہیئت ہے، بیٹھنے کی ایک صورت ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق چلے کیا، یعنی یہاں بیٹھنے کا انداز اور اس کی شکل، اس کی کیفیت قاری کے بیٹھنے کی طرح ہے. تو یہ نوعیت ہے. کس طرح بیٹھے؟ میں بیٹھا کس طرح؟ جلست القاری، جیسے قاری قرآن بیٹھتا ہے اسی طرح میں بیٹھ گیا. تو قاری قرآن کے بیٹھنے کی ایک الگ ہیئت ہے، الگ شکل ہے، الگ صورت ہے. اس صورت کو بیان کرنے کے لیے فعل کو ذکر کیا جاتا ہے. جلس فعل ہے تو اس کا فاعل ہے. جلستا، یہ جلستا مفعول مطلق مضاف، القاری مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق نوعی ہے. کس کے لیے؟ جلستو کے لیے. اچھا، اولی بیان العدد کو ذکر کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ لبیان العدد، عدد کو بیان کرنے کے لیے. یا تو ذکر کیا جاتا ہے، کس لیے ذکر کیا جاتا ہے؟ لبیان العدد، عدد کو بیان کرنے کے لیے. یعنی
کتنی بار فعل واقع ہو گیا ہے، کتنی بار فعل واقع ہو گیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے فعل کی تاکید کے لیے، مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے فعل کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے، مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے لبیان العدد، عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے میں نے اگر فعل کو ذکر کیا جاتا ہے کہا ہے تو یہ اشتباہاً کہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اگر اس بات کو آپ کاٹ سکتے ہیں تو کاٹ دیں۔ اچھا، کا جلستو جلستن، کا جلستو جیسا کہ میں بیٹھا، جلستن ایک بار بیٹھا، جلستینی دو بار بیٹھنا، جلساتن کئی بار بیٹھنا، یعنی ایک بار بیٹھنا، دو بار بیٹھنا، کئی بار بیٹھنا۔ تو یہاں مفعول مطلق کو ذکر کیا کس لیے؟ عدد کو بیان کرنے کے لیے کہ فعل کتنی بار واقع ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ، اور مفعول مطلق ہوتا ہے اس فعل کے لفظ کا غیر سے ہوتا ہے، المذکوری جس فعل کو ذکر کیا جاتا ہے اس کا غیر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے خود اسی فعل کے لفظ سے ہو، بلکہ معنی ایک ہو تو کافی ہے۔ نحو قعدت جلوساً، میں بیٹھا، جلوساً بیٹھنا۔ اب یہ قعدت قعوداً نہیں لایا بلکہ قعدت جلوساً لایا، چونکہ انہوں نے تعریف میں کہا تھا بفعل مذکور قبلہ، بلفظ مذکور قبلہ نہیں کہا، بلکہ بمعنی فعل کہا، یعنی ایک ایسے فعل کے معنی میں جس کو مصدر سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہا۔ تو اب قعدت جلوساً یہ بھی مفعول مطلق میں شامل ہے، چونکہ ہم معنی ہے، جلوساً کا معنی بھی بیٹھنا، قعدت کا معنی بھی بیٹھنا، تو قعدت فعل و فاعل، جلوساً اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ وَأَنبَتَ، اور اس نے اگایا، نباتاً اگانا، نباتاً اگانا۔ اب دیکھو، انبتا باب افعال سے، نباتاً ثلاثی مجرد سے، یہ مزید ہے، یہ مجرد ہے، مصدر مجرد کا ہے، انبتا ثلاثی مزید کا ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اگانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو انبتا فعل، اندر ضمیر اس کے لیے فاعل، نباتاً اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ وقت یحذف فعلہ، اور کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، لقیام قرینۃ، کسی قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے، کسی قرینے کے ثابت ہونے کی وجہ سے، کسی قرینے کے قائم ہونے کی وجہ سے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہ فعلہ مضاف الیہ، یحذف کے لیے نائب فاعل ہے۔ جوازاً، یہ حذفاً جوازاً ہے، ایک حذفاً محذوف ہے مفعول مطلق، اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ صفت ہے۔ اب وہ قرینہ حالیہ ہو یا قرینہ مقالیہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، جو بھی ہو قرینہ ہونا چاہیے۔ کقول کا، جیسا کہ آپ کا کہنا، للقادمی، یہ قرینہ مقالیہ ہے آنے والے مسافر کے لیے۔ قرینہ مقالیہ کی مثال دے رہے ہیں، کیا؟ آنے والے کے لیے آپ کا کہنا، کیا کہنا؟ خیر مقدم، ویلکم مسٹ ٹو، ویلکم مسٹ ٹو، یعنی خوش آمدید۔ ایک قدمت قدوماً، تو آیا قدوماً آنا۔ اب قدمتا کیا ہے؟ فعل ہے، تا اس کے لیے فاعل، قدیم فعل، تا اس کے لیے فاعل، قدوماً کیا ہے؟ اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ خیر مقدم، خیر مضاف، مقدم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ قدوماً کے لیے صفت ہے، یہ قدوماً کے لیے صفت ہے۔ اچھا، صفت موصوف مل کر قدمتا کے لیے مفعول مطلق ہے۔ اچھا، دوسری کتابوں میں اس میں بحث کی ہے، یہاں کیا ہے؟ خیر کا مفعول مطلق ہونا یہ کس بنا پر ہے؟ تو
اس کی وجہ بیان کی ہے کہ خیر مقدمین کا مفعول مطلق ہونا اس طرح سے ہے کہ مقدم مضاف الیہ سے کسب مصدریت کی ہے. جب کسب مصدریت کی ہے تو خیر کیا بنے گا؟ مفعول مطلق بنے گا. اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس نے مضاف الیہ سے کسب مصدریت نہیں کی ہے بلکہ موصوف سے کسب مصدریت کی ہے. وہ موصوف کیا ہے؟ قدومن ہے، یعنی قدومن کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے اور اس موصوف سے کیا کر دیا ہے؟ یعنی کسب مصدریت کی ہے. لہذا دونوں صورتوں میں خیر کا مصدر بننا درست ہے، یعنی مفعول مطلق ہونا صحیح ہے، چاہے مضاف الیہ سے کسب مصدریت کی ہو چاہے موصوف سے کسب مصدریت کی ہو. اچھا، یہ تو سماعی باتیں تھی. اب کیا کہتے ہیں؟ قیاسی باتیں ہو رہی ہے. اچھا، ووجوباً ٹھیک ہے، یہ قانونی تھی. اب آگے بتا رہے ہیں ووجوباً سماعاً. اوپر جو آپ کو بتا دیا تھا جوازن کے بارے میں، لیکن یہ جوازن کیا ہے؟ قانونی. اب بتا رہے ہیں ووجوباً سماعاً، اور مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جانا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. از حیث سماع نحو سقیاً و شکراً و حمداً. تو یہاں اوپر خیر مفعول مطلق واقع ہو گیا تھا نا. خیرہ مقدمین اصل میں کیا تھا؟ ایک قدیم تا قدوماً خیرہ مقدمین. تو یہ خیرہ مقدمین مفعول مطلق ہے، کہا آپ کو بتا دیا. اب کیسے مفعول مطلق ہے؟ یا تو موصوف محذوف سے اس نے کسب مصدریت کیا ہے جو کہ قدوماً ہے، یا تو کیا ہے؟ مضاف الیہ مقدم جو کہ مصدر میمی ہے، اس سے کیا ہے؟ کسب مصدریت کی ہے. لہذا یہ کسب مصدریت کی وجہ سے خیر مفعول مطلق بن رہا ہے. بات ختم. اب بتا رہے ہیں ووجوباً سماعاً، اور مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا، فعل کو حذف کرنا واجب ہے سماعاً از حیث سماع. یہ حذف کرنا کیا ہے؟ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے. نحو جیسے سقیاً و شکراً و حمداً و راعیاً. یہ چار کے چار مفعول مطلق ہے، ان کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ان کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے، لیکن یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے. اے سقاک اللہ سقیاً، یعنی سقیاً یہ مفعول مطلق ہے کس کے لیے؟ سقاکہ. سقاکہ فعل محذوف ہے، اس کے لیے یہ مفعول مطلق ہے. اللہ اس کا فاعل ہے، سقیاً مفعول مطلق ہے. اسی طرح شکراً یہ مفعول مطلق ہے کس کے لیے؟ فعل محذوف کے لیے. وہ فعل محذوف کیا ہے؟ شکرتک شکراً، میں نے شکر کیا، تیرا شکر کرنا. اب یہ شکراً جو ہے شکرتو فعل محذوف، شکرتو فعل، شکر فعل تو اس کے لیے فاعل کا، اس کے لیے مفعول بھی. شکراً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اسی طرح حمدن کا عامل فعل محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ حمدتک ہے. حمد فعل تو اس کا فاعل کا، اس کے لیے مفعول حمدن مفعول مطلق ہے. ورعاک اللہ راعیاً، رعا فعل ہے، اندر ضمیر اس کے لیے نہیں، رعا فعل کا اس کے لیے مفعول بھی، اللہ اس کے لیے فاعل، اور راعین جو ہے یہ رعا کے لیے مفعول مطلق ہے. اچھا، اب ان کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ سقاک اللہ سقیاً، اللہ تجھے سیراب کرے، سیراب کرنا. وشکرتک شکراً، میں نے تیرا شکر کیا، شکر کرنا. وحمدتک حمداً، میں نے تیری تعریف کی، حمداً تعریف کرنا. ورعاک اللہ راعیاً، کیا ہے؟ اللہ تیری رعایت کرے، رعایت کرنا، یعنی تیری حفاظت کریں، تیری حفاظت کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم.